الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ما قبل میں سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری تھا۔ مشغولیات کی بنا پر درمیان میں ایک لمبا اور طویل وقفہ گزر گیا۔ اس سے پہلے ملک شام کا پہلا سفر اور بحیرہ راہب کا قصہ اور حرب الفجار اور اسی طریقے سے حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اور شغل تجارت اور امین کا خطاب آپ کو کیسے ملا، یہاں تک کا ذکر ہوا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں بچپن میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ مقام الزہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ یعنی بلیک، کالا دیکھ کر چنو، وہ زیادہ ذائقے دار یعنی کہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، یعنی ہر نبی نے بکری چرائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا۔ حافظ تربشتی رحمۃ اللہ علیہ شرح مصابیح میں فرماتے ہیں کہ بعض متکلفین نے یہ سمجھ کر کہ بکریاں چرا کر اجرت لینا شان نبوت کے شایان نہیں، یہ کہہ دیا کہ اس حدیث میں جو لفظ قراریط واقع ہیں، قیرات کی جمع نہیں بلکہ ایک مقام کا نام ہے جہاں آپ بکریاں چرایا کرتے۔ یہ قول ان متکلفین کا سراسر تکلف اور تعمق ہے۔ امور تبلیغیہ اور امور دینیہ جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، ان پر نبی کا اجرت اور مالی معاوضہ لینا یہ بے شک منصب نبوت کے شایان شان نہیں، لیکن کسب معاش کے لیے اجرت اور معاوضے پر کام کرنا یہ ہرگز شان نبوت کے خلاف نہیں، بلکہ کسب و اکتساب انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور عمل ہے، اور توکل ان کا حال ہے۔ نیز یہ فعل نبوت اور بعثت سے پہلے کا تھا۔ علاوہ ازیں قراریط کو ایک مقام کا نام بتلانا بالکل غریب اور شاذ قول ہے۔ اس قائل سے پہلے کوئی اس کا قائل ہی نہیں ہوا کہ قراریط کسی مقام کا نام ہے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ قراریط قیرات کی جمع ہے، مقام کا نام نہیں ہے۔ اہل مکہ قراریط کے نام کسی مقام سے واقف ہی نہیں۔
امام نسائی نے نصر بن حزن سے روایت کیا ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریاں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکریوں کے چرانے والے تھے، اور داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانا امت کی گلابانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہیں اور کبھی دوسری چراگاہ میں، اس لہجے میں اگر اس جانب ہیں تو دوسرے لہجے میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہیں۔ کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف دوڑتی ہیں، اور راعی یعنی کہ چرواہا وہ بیچارہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی بھیڑیا یا درندہ ان کی فکر میں تو نہیں، چاہتا ہے کہ سب بکریاں یکجا مجتمع رہیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری علیحدہ ہو جائیں اور بھیڑیاں اس کو پکڑ لے۔ صبح سے شام تک راعی اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگردہ اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرات انبیاء علیہ السلام کا امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح و فلاح کی فکر میں رات دن سرگردہ رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کمال شفقت و رافت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہیں اس پر صبر اور تحمل فرماتے ہیں، اور بئیں ہمہ پھر کسی وقت دعوت و تبلیغ اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں۔ اور جس طرح بھیڑیں بھیڑیوں اور درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اسی طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچک نہ لے جائیں۔ جس درجے نبی کو امت کی صلاح و فلاح کی فکر ہوتی ہے، امت کو اس کا عشر عشیر بھی فکر نہیں ہوتا۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں کہ ان کی اس زبوں حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں۔ اور اسی وجہ سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب نبی ہیں۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام پر امت کی جانب سے کروڑا کروڑ درود و سلام پہنچائیں کہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ بتلایا، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑ اللہ تعالی درود و سلام ہم امت کی طرف سے پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات کیسے ہوئی اس کو ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس کو سنیں، آگے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔